یہ لوگ جب تک کوئی مر نہیں جاتا نا اس کی جان نہیں چھوڑتے. میں نے کانٹینٹ محنت کر کے, میں نے کسی کنٹروورسی کو کیش نہیں کیا, میں نے کسی ٹرینڈ کو کیش نہیں کیا, میں نے کسی واقعے کے بعد 8 ویڈیوز بنا کے پیسے نہیں کمائے. سوسائٹی میں ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے, سوسائٹی اقرا کو گالی نکال کے روٹی کما رہی ہے, قاسم علی شاہ کو گالی نکال کے روٹی کما رہی ہے. میں اس کے خلاف ہوں. 3 خوبیاں بتائیے اقرا شہباز شریف کی. آپ مجھے ایز لیڈر پنجاب کے بہت پسند ہے, وہ اور بتائیے 3 اچھے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں پنجاب کی حیثیت سے, لیکن وہ الگ بات ہے نیشنل میں. اب آپ کمپیئر کریں شہباز شریف صاحب کو عمران خان صاحب سے, نہیں وہ مجھے ڈر لگتا ہے. ہماری اگر ساری زندگی سب واقعات اپنی پسند کے ہوں, اپنی مرضی کے ہوں, پھر تو انسان نہ رہا. آپ کو اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے, رب پہ پورا یقین ہونا چاہیے. اس کا جو وعدہ ہے کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ میری طرف سے ہے. چند دن پہلے بابا جی سعودیہ والے جو ہیں وہ ان کی لوگ تعریفیں کر کر کے تھک رہے تھے اور اب تنقید شروع ہو گئی. یہ اصل میں دیکھیں یہ ٹک ٹاک نے اور ٹویٹر نے ان چیزوں نے طے نہیں کرنا, یہ بڑا لمبا رستہ ہے. السلام علیکم جی, کینڈیڈ ود اقرا حارث میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ کینڈیڈ انٹرویو کے کاؤچ پہ موجود ہیں وہ بہت ہی مشہور شخصیت ہے, لوگ انہیں پیار بھی بہت کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی کنٹریبیوشن اتنی بڑی ہے کہ کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ جس کی کنٹریبیوشن اتنی بڑی ہو اس کو اتنا ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے. میرے ساتھ پہلے بھی بہت سارے انٹرویوز میں بہت پازیٹیو باتیں کرتے ہوئے وہ آپ کو نظر آتے ہیں, اینڈ ہی از اے پازیٹیو پرسنالٹی. میں بات کر رہی ہوں نان ادر دین قاسم علی شاہ صاحب کی, جو کہ رائٹر بھی ہیں, آتھر بھی ہیں, لکھتے بہت اچھا ہیں, بولتے بہت اچھا ہیں, موٹیویٹ بہت اچھا کرتے ہیں. سو ویلکم ٹو دا شو سر, بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی. سو آپ کی نظر میں قاسم علی شاہ کون ہے؟ میں ایک ٹیچر ہوں, میں نے پڑھایا ہے. پچھلے زندگی کے 24 سال میرے پڑھانے میں گزر گئے. اس میں میڈیمز بدلتے رہے, کبھی کاربن پیپرز رکھ کے پڑھایا, کبھی بورڈ پہ پڑھایا, کبھی اسکول کے بچوں کو پڑھایا, کبھی کالج پڑھایا, کبھی یونیورسٹی پڑھایا. سوشل میڈیا آ گیا. یہ میرے لیکچرز جو تھے, جو میں کلاسز میں بچوں کے ساتھ بات چیت کرتا تھا, پسند کی جاتی تھی, لوگوں کی زندگیوں پہ انفلوئنس کرتی تھی, یہ ریکارڈ ہونے لگ پڑی. پچھلے 10-12 سال میں یہ ساری ویڈیوز وائرل ہو گئی. تو میرا رول ٹیچر کا رہا ہے. مجھے اسی پہ ہمیشہ فخر ہے کہ مجھے اللہ نے پڑھانے کا موقع دیا, ٹیچ کرنے کا موقع. اچھا, اب استاد کا رتبہ سر بہت بڑا ہے اسلام میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی. آپ کے کریڈٹ پہ بہت زیادہ کام ہے. انفیکٹ یہ جو لفظ موٹیویشن ہے اور موٹیویشنل اسپیکر ہے, یہ آپ ہی لے کر آئے ہیں اصل میں مجھ سے پہلے بہت سا کام تھا. کام تو بہت سا پہلے بھی تھا, میں ایسے ہی کہوں, سچی بات ہے. ہمارے جو سینئرز ہیں انہوں نے بڑا کام کیا تھا. فرق صرف یہ تھا پبلک نہیں تھا. یہ ٹرم, یہ کانٹینٹ, یہ کانسیپٹس, یہ آئیڈیاز, یہ بڑے تیزی کے ساتھ میری ویڈیوز سے پھیلنے لگ پڑے. میں خود کتاب پڑھتا تھا, دوسروں کو بتاتا تھا, کتابوں پہ تبصرے کرتا تھا. کسی زمانے میں ریگولر ٹی وی کرتا رہا ہوں. ٹی وی کا پروگرام ختم ہونے سے پہلے آخری 5 منٹ میں کتاب پہ ایک لازمی تبصرہ کرتا تھا. کوئی نئی کتاب پڑھی ہے اس کے بارے میں رائے دیتا تھا. کتابوں بارے میں لکھتا تھا, کتابوں کو آسان بنا کے بھی لوگوں کو پیش کرتا تھا. تو یہ ایک اللہ کا کرم تھا کہ فالو کرنے والے, میں نے کبھی کہہ لیجئے کہ کسی کو نا امید نہیں کیا. کوشش کی ہے کہ اپنے کام کے ذریعے, لکھنے کے ذریعے, بولنے کے ذریعے کچھ مثبت جائے, کوئی خیر کی بات جائے. تو یہ چلتا رہے سفر سارے کا سارا. کہہ لیجیے قاسم صاحب, بحثیت ایک انسان, ہر انسان کے لوز اور ہائی پوائنٹس ہوتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یا تکلیف نہیں ہوتی یا دکھ نہیں ہوتا. سو وین یو گیٹ ہٹڈ بائی سو مچ ٹرولنگ ان اینی آسپیکٹ, سو دل نہیں کرتا کہ میں اس کو بند کر دوں, ہر طرح کے کام کو بند کر دوں کہ ٹرول ہو رہا ہوں اور فضول کی گالیاں پڑ رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی کیپیسٹی بلڈنگ ہے آپ کی. قدرت آپ کو مختلف طرح سے, مختلف طرح کی چیزوں سے گزار کے, جہاں پر آپ کا زور نہیں چل رہا ہوتا, آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب جو انسان ہیں, ہماری اگر ساری زندگی سب واقعات اپنی پسند کے ہوں, اپنی مرضی کے ہوں, پھر تو انسان نہ رہا, کسی اور لیول پہ چلا گیا. انسان کی زندگی میں کچھ مرضی کے دن ہے, کچھ مرضی کے دن نہیں ہے, کچھ اللہ کی مرضی بھی ہے, اور یہ دن پھرتے رہتے ہیں, دن چلتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اور میرا خیال یہ بھی ہے, میرا اوپینین ہے کہ ہمیں اپنے خیر کے عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ ایک چھوٹا پن ہے کہ آپ چھوڑ دیں. لیکن قاسم, آپ تو چلیں اپنے آپ کی فیلنگس کو ریبوٹ کر لیتے ہوں گے اینڈ کم بیک اگین ٹو دا پوائنٹ جہاں پھر سے سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں مصروف ہو جائیں. بٹ جو آپ کی فیملی ہے, آپ کے بچے ہیں, بلکہ مجھے یاد ہے میں نے اس طرح کی ٹرولنگ جب آپ کی ہوتی, میں نے ایک واقعہ آپ کے بیٹے کے لحاظ سے بھی پڑھا تھا. وہ نہیں کہتے کہ پاپا جسٹ لیو اٹ,
میں پھر شاید میرا فیملی میرے سے زیادہ موٹیویٹڈ ہوتی ہے. وہ ہمیشہ ان کا بڑا رول رہا ہے, پازیٹیو بات کرتے ہیں, خیر کی بات کرتے ہیں. یہ خیر کی بات کرنے کے لیے ایمان چاہیے, اس کے لیے وسائل نہیں چاہیے. آپ کو اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے, رب پہ پورا یقین ہونا چاہیے. اس کا جو وعدہ ہے کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ میری طرف سے ہے, ٹھیک ہے. تو جس مالک نے اتنا نوازا زندگی میں, اتنی ہم نے تعریفیں وصول کی, اتنے ایوارڈز وصول کیے, اتنی کہہ لیجیے فین فالوئنگ, سارا کچھ یہ ساتھ ساتھ ہے. اور یہ بھی اقرا بتا دوں کہ کوئی دن اس میں پرماننٹ نہیں ہے, ہر دن کوئی بدلاؤ ہے. ہم سب جو میڈیا پہ نظر بھی آتے ہیں, ہم اپنا جرنی دیکھیں تو کیا ایک سا ہے. آپ اس سے پہلے جہاں میرے ساتھ پروگرام کر چکی ہیں, آج آپ وہاں نہیں ہیں, آپ یہاں پر ہیں. ممکن ہے سال بعد آپ اس سے بہتر جگہ پہ ہوں. یہ ایک سفر ہے, تو ہر ایک کا سفر چل رہا ہے. کچھ باہر کا سفر ہے جو دنیا کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے, بعض اوقات ایک اندر کا سفر چل پڑتا ہے. سو آپ کے ٹارگٹس کے اندر جو ریسنٹ آپ کی مصروفیات نظر آئیں وہ سیاست بھی ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, یہ ایک نا جو چیزیں میں نے فیس کی ہیں اس میں سے ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ میری بے شمار چیزوں کو جو اینگل دیا گیا وہ نہیں تھی. حالانکہ اس سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ میں یہ کر رہا ہوں. مثال لیجئے گا کہ میں نے دسمبر میں فاؤنڈیشن, آپ جانتی ہیں, آپ خود بھی آئی ہیں اور آپ کام کو سراہتی بھی ہیں. فاؤنڈیشن اتنے خیر کے کام کر رہی ہے, صلح کا کام کر رہی ہے, اسکالرشپس دے رہی ہے, لکھتی ہے, بولتی ہے, روز کوئی تقریب ہو رہی ہوتی ہے فاؤنڈیشن میں. تو فاؤنڈیشن کے کاموں کو میں نے تھوڑا سا خیر آباد کہا اور اب مختلف طرح کی کمپینز ڈیزائن کرنا شروع کی, اویئرنیس کمپین. اور اس میں سے ایک اہم کمپین پولیٹیکل اویئرنیس کی میں نے, کہ لوگوں کو پتہ لگے لیڈر کیا ہوتا ہے, ویژن کیا ہوتا ہے. اس کو ایک پوری میں نے کوشش کی اور اس میں سیاسی انٹرویوز ریکارڈ کرنے شروع کیے. وہ لیکن ابتدا پہ ہی وہ آپ جانتے ہیں کرائسس. لیکن سر آپ کے ساتھ کچھ عجیب ہوا نا, پہلے بڑی تعریفیں ہوئی, ایک دن میں آپ کو ہیرو بنایا, اگلے دن آپ کو وہ آپ کے ساتھ کیا جو دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. چھوڑیں, چند دن پہلے بابا جی سعودیہ والے جو ہیں وہ ان کی لوگ تعریفیں کر کے تھک رہے تھے اور اب تنقید شروع ہو گئی. یہ اصل میں دیکھیں, یہ ٹک ٹاک نے اور ٹویٹر نے ان چیزوں نے طے نہیں کرنا. یہ بڑا لمبا رستہ ہے اور یہ چلتے چلتے آخر کار طے ہوتا ہے کہ بندہ کہاں پہنچا ہے. یہ چیزیں تھوڑی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اچھا, یہ تو مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے خان صاحب کا انٹرویو آیا تو اس کے ایک دو دن کے بعد شہباز شریف کا آ گیا, تو مجھے چونکہ میں آپ سے ذاتی طور پہ جانتی ہوں تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید آپ پولیٹیشین لیڈرز کی ایک سیریز آپ ریکارڈ کرنی تھی, مطلب ایک اوور ویو میرے ذہن میں یہ تھا. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بحیثیت انسان اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کو کہیں فیل ہوا ہو کہ مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا؟ میں نے یہ بات میں سوچا. اصل میں دیکھیں, دو چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. شاید میری اس طرح سے پریپریشن نہیں تھی, شاید میں اس طرح سے پریپیئرڈ نہیں تھا, شاید اتنی کلیئرٹی نہیں تھی, شاید مجھے اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا. یہ سب شاید ہیں باتیں. لیکن دیکھیں, پھر میں کہوں گا کہ جو تقدیر اور قسمت ہوتی ہے نا, اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. اور میں پھر کہوں گا کہ اس میں جو چیزیں پورٹری کی گئی ہیں وہ نہیں ہیں. ویسے ٹیشو پیپر کی پورٹری ہو رہی ہے, ٹکٹ کی ہو رہی ہے, شمار چیزیں. وہ ایک ٹکٹ والا بھی آپ کو سامنے پتا ہے کہ میں نے وہ کس طرح سے بات کی ساری کی ساری. وہ تو ایک میں نے بتایا کہ ایک عام بندہ, ایک ٹیچر. اب اس وقت دیکھیں کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے جی پیسے والوں کو مل گئی ہے, کئیوں کو نہیں ملے. تو میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک عام بندے کو بھی مل سکتی ہے. تو یہ ایک کوشش تھی. اچھا, اس سے پہلے, اس دور سے پہلے آپ کو ویسے کسی نے آفر کی ہے سیاست میں آنے کی؟ نہیں, کسی نے نہیں.